اور یہ پوری یہ جنگ جو چل رہی ہے اس کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ کالا پہاڑ اور کالی رات اور کالی چیٹی، اللہ کہتا ہے میں اس کے چلنے کی آواز سننا ہوں، اور یہاں دھماکے اور یہاں پر شور شرابہ، کہ اللہ اسے نہیں سننا؟ یقینی طور پہ اللہ اسے دیکھ بھی رہا ہے، اللہ اسے سن بھی رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ہونا کیا ہے اس پورے ریجن کے اندر سے، یہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے پورے ریجن کے اندر سے اب یہ جو ملک العزوز کی جو یہ پورا نظام چل رہا تھا، یہ نظام آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد اس کی بساط سمٹ جائے گی، اور سمٹنا شروع ہو چکی ہے۔ سارے کے سارے جو قریبی اڈے تھے ان کو سمیٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ اگلے دور میں داخل ہوں گے۔ میں رہوں نہ رہوں لیکن میری بات محفوظ رکھیے گا، اگلے دور میں داخل ہوں گے، اور وہ جو اگلا دور ہے وہ ملک الجبر کا دور ہے، وہ چائنا کا دور ہے، اور وہ ان قوموں کا دور ہے جن قوموں کے یہاں انسانوں کو بندھوا مزدور بنا دیا جائے گا۔ آپ کی اولاد، آپ کی اگلی نسل، اس کے ساتھ کچھ اگلے آنے والے دور میں اے آئی کے ذریعے سے ان کی پروگرامنگ ہوگی، ان کے ذہن اور دماغ کو ایک سانچے میں ڈھالا جائے گا، جیسے انہوں نے اپنے لوگوں کو ڈھال دیا ہے کہ تم کو بس یہ کام کرنے، بس یہ کام کرتے چلے جاؤ، اس کے علاوہ تمہیں کوئی اور کام نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری دنیا اب وہاں پہنچ چکی ہے۔ اس پوری دنیا کے اندر چند لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کرواتے ہیں، باقی سب لوگ ناچنے والے ہیں۔ نچانے والے نظر نہیں آتے ہیں، ناچنے والے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نچانے والے نظر نہیں آتے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کو ڈیپ اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ وہ خاموشی کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، اس سے کروایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کا نظام بھی یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو شر کی طرف سے، کچھ لوگوں کو خیر کی طرف سے تیار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ پورا نظام سمٹے گا تو اس سمٹنے کے بعد یہ دو طاقتیں لڑیں گی، تو ان طاقتوں کے لڑتے وقت میں بار بار یہ کہتا ہوں، اسباب کی دنیا میں ہوتا یہی نظر آ رہا ہے کہ جب یہ دونوں طاقتیں لڑ رہی ہوں گی اور ان کی لڑائیاں چل رہی ہوں گی، پراکسی وار چل رہا ہوگا، آگے کی لڑائیاں چل رہی ہوں گی، اللہ ان دو طاقتوں کے بیچ میں ایک تیسری طاقت کو ابھرنے کا موقع دے گا۔ میرا اپنا، یہ آپ سمجھ لیے کہ یہ میری رائے ہے، حالانکہ میری رائے کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن لگتا ایسے ہی ہے کیونکہ ماضی میں پرانے دور میں ہمارے سامنے مثال موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے دور میں آپ غور کریے، دو بڑی طاقتیں ہیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، یہ دو طاقتیں موجود ہیں اور یہ دونوں سپر پاور ہیں۔ ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ میں پھر ان لوگوں سے کہتا ہوں جو بار بار اس مسئلے میں شیعہ اور سنی کے مسئلے کو لے آتے ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ ایران میں اس دور میں بھی اور روم میں اس دور میں لڑائیاں چل رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان کس کی طرف تھا؟ روم کی طرف تھا۔ آپ دعا کر رہے تھے کہ روم جیت جائیں۔ روم والے کیا مسلمان تھے؟ اہل سنہ والجماعت میں داخل تھے کیا؟ نہیں، آپ کو معلوم تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں، کم سے کم ہمارے تھوڑے قریب ہیں، اور یہ تو بالکل وہ ہیں، یہ تو ہمارے قریب آ ہی نہیں سکتے۔ اس لڑائی میں تو اس سے ہی سبق لے لیں اور دیکھیں کہ ہمیں اس وقت کس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اختلاف چھیڑنے کا یہ موقع نہیں ہے، اختلاف کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ ہم نے بھی بہت اختلاف پڑھ رکھے ہیں، بہت ساری چیزیں ازبر کر رکھی ہیں۔ کربلا کا پورا واقعہ اس طرح سے یاد ہے کہ اس کے روات کتنے ہیں، اس کے راوی کتنے ہیں، اس میں کتنے صحیح ہیں، اس میں کیا ہے، اس کی روایات کیا ہیں، اور پچھلے جو شیعت کے ذریعے سے جو داغے جگر دیے گئے ہیں اس امت کو وہ ہمیں یاد ہے۔ ابن القمی ہمیں یاد ہے کہ جس نے 1200 سنی علماء کو ہلاکو خان کے ساتھ ہلاک کر دیا تھا، یہ ہمیں یاد ہے۔ اور مسلمانوں کا زوال جو اس پوری دنیا میں ہے وہ اسی وجہ سے ہوا تھا، یہ ہمیں یاد ہے۔ ہمیں ملک شام کی وہ تاریخ راتیں بھی یاد ہیں، اور وہ خاموش ستارے بھی یاد ہیں جو گواہ تھے۔ ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ سادات کے خاندانوں کے قاتلوں کو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے، جن کی چھریوں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے، وہ سب یاد ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اس کی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ اس کی بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جوتا دشمن کو لگ رہا ہے، آپ تو خاموش بیٹھیے اور تماشا دیکھیے اور چیخیں سنیے اور کہیے سبحان اللہ، اللہ کا نظام اسی طرح چلتا ہے۔ کرنے کا کام، اور آخری بات کرنا کیا ہے؟ یہ جنگ چلے گی، کھچے گی، آگے جائے گی، وقت بتائے گا۔ لگتا یوں ہے پھیلے گی، لگتا یہ ہے آگے جائے گی۔ اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ دے رہا ہوں کہ یہ جو ملک جس پر اس وقت حملہ ہوا ہے یہ ایک بہانہ ہے۔ میری بات سمجھیے گا، آگے تو نام نہیں لے سکتا ہوں، یہ ملک ایک بہانہ ہے، نشانہ ابھی کہیں اور بھی لگنا باقی ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، یہ بہانہ ہے، ابھی نشانہ کہیں اور لگنا باقی ہے۔
مارچ کا مہینہ سلامتی کے ساتھ اگر گزر جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ اللہ آپ نے مارچ کا مہینہ صحیح گزروا دیا. ابھی آپ کو بہت کچھ سننے کو ملنے والا ہے. اس لیے کرنے کے تین کام. نمبر ایک پہلا کام یہ ہے رمضان کے مہینے کے بچے ہوئے دنوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دیجئے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دیجئے. اور ذرا ایک بار سوچئے, ایک بار جتنے حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والے میں اور آپ سب, ذرا ایک بار سیرت میں, بلکہ میں ان سے مولانا عفان صاحب سے کہوں گا کہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ ذرا لوگوں کو, ہم سب کو بتانے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کیسے گزارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا شد میزرہ, اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ سوکھ کر کانٹا ہو جایا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی کثرت فرمایا کرتے تھے. آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے, ایمان کی سلامتی مانگیے, ملک کی سلامتی مانگیے, اپنی سلامتی مانگیے, مغفرت مانگیے, جنت الفردوس مانگیے, اور فتنوں کے دور میں اللہ سے حفاظت مانگیے, آزمائشوں سے حفاظت مانگیے, اور اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے. یہ دعائیں مانگیے. جس کو اللہ توفیق دے 10 دن میں, جس کو توفیق دے 3 دن میں, جس کو توفیق دے 1 دن کے اعتکاف میں اللہ کے در پہ پڑے, اللہ سے مانگے, اور پھر ایک پورا نظام بنائیے اپنی زندگی کا کہ اس زندگی میں جو رمضان کے بعد ہے وہ رمضان والی زندگی آ جائے. تیسرا کام اپنے پیسوں کو ادھر ادھر اڑانا بند کر دیجئے, فضول خرچیاں بند کر دیجئے کہ صاحب میں ایپل 17 اس وقت اس لیے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ اب ستمبر میں ایپل 18 آنے والا ہے تو ذرا میں اس کے لیے پیسے بچا کے رکھوں. یہ سب چھوڑ دیئے, شادی میں فضول خرچی چھوڑ دیئے. پیسوں کو حفاظت سے رکھیے, اور جتنا ہو سکے اتنا اپنے پاس رکھیے, اور جتنا ہو سکے اگر اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں تو ٹھوس شکل کے اندر رکھیے, ٹھوس شکل کے اندر. بالکل میوچول فنڈ میں ادھر ادھر مت جائیے کہیں بھی. سارا کا سارا جو ہے جہاز بھنور کے اندر ہے اور کسی وقت بھی ڈوب سکتا ہے, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اعلان ہو سکتے ہیں. یہ آخری بات, اپنے بچوں کی دینی اور ایمانی تربیت کی فکر کیجیے. میں ابھی راستے میں مطالعہ کر رہا تھا, حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ میری نگاہ سے گزرا. اللہ اکبر, کیسے لوگ تھے کہ مولانا تشریف فرما ہیں اور سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی نے آ کر کہا حضرت خیر کیا بات ہوئی, کیا بات, بڑی فکر کی بات ہے, یہ مولانا ہی جیسا آدمی کر سکتا تھا. کہنے لگے کیا بات ہے مولانا, خیریت تو ہے, کیا بات ہے, ملک کے حالات سے پریشان ہے؟ کہا نہیں. کہا فلاں مسجد کا واقعہ ہوگا اس سے پریشان ہے؟ کہا نہیں اس سے بھی نہیں پریشان ہوں. کہا کوئی اور مسئلہ, کاروبار کا مسئلہ, پیسے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیوں پریشان ہیں؟ تو مولانا نے عجیب و غریب بات فرمائی کہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ بچہ دیندار بھی ہے, بچہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, نوجوان پڑھائی بھی کر رہے ہیں, مسجد بھی جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ان کے دل کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں. ان قریب یہ شکوک و شبہات ان کو بے ایمانی کی طرف نہ لے جائیں. یہ 1996-92 کی بات بتا رہا ہوں, 24 اور 29 سال پہلے کی بات. یہ دور جو شیطان کی طرف سے حملوں کا دور ہے, سب سے زیادہ اس وقت شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. اپنی نوجوان نسل کی فکر کیجئے, خاص کر وہ بچے جو 7 سے لے کر 12 تک کے بچے ہیں, 7 سے 12 تک, بلکہ اب تو 6 سے 12 تک کے جو بچے ہیں, ان کی دینی اور ایمانی آبیاری کیجئے. خاص کر ان کی ذہن سازی کیجئے, خاص کر ان کو موبائل چلانے کا طریقہ سکھائیے, خاص کر ان کو لے کر بیٹھیے اور ان بچوں کو لے کر بیٹھ کر 100 مرتبہ اللہ اللہ کروا دیجئے. ان کو استغفار کی عادت ڈلوائیے, ان کو دعا کی عادت ڈلوائیے.